دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ماسٹر اگر بچے کو مارتا تھا تو بچہ گھر آ کر اپنے باپ کو نہیں بتاتا تھا، اور اگر بتاتا تو باپ اسے ایک اور تھپڑ رسید کر دیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اکیڈمی کا کوئی تصور نہ تھا اور ٹیوشن پڑھنے والے بچے نکمے شمار ہوتے تھے۔ بڑے بھائیوں کے کپڑے چھوٹے بھائیوں کے لیے استعمال میں آتے تھے اور یہ کوئی معیوب بات بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ لڑائی کے موقع پر کوئی ہتھیار نہیں نکلتا تھا، صرف اتنا کہنا کافی تھا، میں تمہارے ابا جی سے شکایت کروں گا۔ یہ سنتے ہی اکثر مخالف فریق کا خون خشک ہو جاتا تھا۔ اس وقت کے ابا جی بھی کمال کے تھے۔ صبح سویرے فجر کے وقت کڑکدار آواز میں سب کو نماز کے لیے اٹھا دیا کرتے تھے۔ بے طلب عبادتیں کرنا ہر گھر کا معمول تھا۔ کسی گھر میں مہمان آ جاتا تو ارد گرد کے ہمسائے حسرت بھری نظروں سے اس گھر کو دیکھنے لگتے اور فرمائشیں کی جاتی کہ مہمانوں کو ہمارے گھر بھی لے کے آئیں۔ جس گھر میں مہمان آتا تھا وہاں پیٹی میں رکھے فنائل کی خوشبو ملے بسترے نکالے جاتے تھے، خوش آمدید اور شیروں کی کڑھائی والے تکیے رکھے جاتے تھے، مہمان کے لیے دھلا ہوا تولیہ بھی لٹکایا جاتا تھا اور غسل خانے میں نئے صابن کی ٹکیا رکھ دی جاتی تھی۔ جس دن مہمانوں نے رخصت ہونا تھا سارے گھر والوں کی آنکھوں میں اداسی کے آنسو ہوتے تھے۔ مہمان جاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کو 10 روپے کا نوٹ پکڑانے کی کوشش کرتا تو پورا گھر اس پر احتجاج کرتے ہوئے نوٹ واپس کرنے میں لگ جاتا، تاہم مہمان بہر صورت یہ نوٹ دے کر ہی جاتا۔ شادی بیاہوں میں سارا محلہ شریک ہوتا تھا۔ شادی غمی میں آنے جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا علیحدہ سے رکھا جاتا تھا جو اسی موقع پر استعمال میں لایا جاتا تھا۔ جس گھر میں شادی ہوتی تھی ان کے مہمان اکثر محلے کے دیگر گھروں میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ محلے کی جس لڑکی کی شادی ہوتی تھی بعد میں پورا محلہ باری باری میاں بیوی کی دعوت کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اپنا عقیدہ کسی پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کی، کبھی کافر کافر کے نعرے نہیں لگے، سب کا رونا ہنسنا سانجھا تھا، سب کے دکھ ایک جیسے تھے، نہ کوئی غریب تھا نہ کوئی امیر، سب خوشحال تھے۔ کسی کسی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتا تھا اور سارے محلے کے بچے وہیں جا کر ڈرامے دیکھتے تھے۔ دکاندار کے پاس کھوٹا سکہ چلا دینا ہی سب سے بڑا فراڈ سمجھا جاتا تھا، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ کاش پھر وہ دن لوٹ آئے، اور نہ میں نئی نسل کو یہ کہوں گی کہ تم کیا جانو پرانے وقتوں میں کیا مزے ہوتے تھے۔ گئے وقتوں کے ساتھ اب وہ مزے بھی نہیں رہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں نئے وقتوں کے ساتھ خود کو بدلنا ہے، اپنی نسلوں کو بدلنا ہے، اور یہی زندگی ہے۔ اگر ہم اپنے آج میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو اپنے ماضی کو یاد کر کے خوش ہوں اور اپنے آج کو انجوائے کریں، اپنی نئی نسل کے ساتھ نئے طریقوں سے، کیونکہ گیا وقت تو نہیں آتا، رہ جاتی ہیں یادیں، حسین یادیں جن کو ہم بھلا تو نہیں سکتے، اور شاید اسی لیے ہم انہی یادوں میں سے کچھ نہ کچھ اپنی نئی نسل کو سکھاتے ہیں، اور یہی
ہماری روایت ہے اور یہی زندگی ہے۔